یہ عجیب و غریب، یوں سمجھیے کہ اتفاقی طور پر یہ عجیب و غریب یعنی مسئلہ آ رہا ہے کہ 15 جون کو ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ سن رہے ہیں، گویا ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی تو ان کی زبانیں چلیں گی، تو ایک دن پیدائش کا رکھ لیں اور یہ سمجھیے 15 جون کو آپ ان کی 15 جون سن 1865 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام ویسے محمد رکھا گیا، والدہ نے ان کا نام امن میاں رکھا اور والد نے ان کا نام احمد میاں رکھا اور دادا نے ان کا نام احمد رضا رکھا۔ لیکن جب احمد رضا ان ناموں میں سے کسی پر بھی مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا۔ نہ انہوں نے احمد پسند کیا، نہ محمد پسند کیا، نہ امن میاں، بلکہ نہ دادا کا نام احمد رضا، بلکہ انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ عبد المصطفیٰ۔ اور خط و کتابت میں اسی نام کا وہ استعمال کرتے رہے، اور ان کا رنگ نہایت ہی سیاہ تھا، کالا تھا۔ ان کے مخالفین اکثر ان کے چہروں کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے، اور ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی انہی کے اس پر ہے کہ الطین اللازب علی الاسود الکاذب، یعنی کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے جناب مرتضی حسن دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، انہوں نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ان کا رنگ کیا تھا، ان کا وہ کیا تھا، المہم ایک معرفت کے لیے، جانکاری کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ ان کا جسم نہایت ہی کمزور تھا اور گردے کی بیماریوں میں اکثر وہ گردے کی بیماریاں ان کو اکثر و بیشتر تھیں، اور دوسری کمزور کرنے والی بیماریاں بھی ان میں بھی وہ ملوث تھے۔ کمر کی درد کا ان کو شکار، ہمیشہ کمر کی درد کی شکایت رہتی تھی، سر میں درد اور بخار کی شکایت بھی عام طور پر ان کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ ان کی دائیں آنکھ میں تھوڑا سا نقص تھا، ان کی جو دائیں آنکھ تھی تھوڑا سا اس کے اندر کیا تھا؟ نقص تھا، اس میں تکلیف رہتی تھی، اور وہ برابر اس کے اندر پانی اتر آنے کی وجہ سے ان کی یہ آنکھ بے نور ہو گئی تھی، یعنی اس کے اندر داہنی آنکھ کی روشنی کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی، اور ایک طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اور چنانچہ ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خالی سالن شوربے کھا لیے اور آپ نے چپاتی کو چھوا تک نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چپاتی ہے کدھر، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو نظر ہی نہیں آئی، حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی چپاتی رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال جناب بریلوی جو تھے اعلیٰ حضرت، جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، یہ نسیان کے بھی زیادہ مریض تھے، یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی جلد بھول جایا کرتے تھے، ان کی یادداشت کمزور تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اینک کہیں اونچی اینک، بعض لوگوں کی عادت ہو جو اینک پہنتے ہیں چشمے، وہ اکثر و بیشتر کام کرتے کرتے کبھی اینک اٹھا کر کے اپنے پیشانی پہ لگا لیتے ہیں یا سر پہ ٹکا لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کام کرتے کرتے انہوں نے ماتھے پر کہیں اینک رکھ لی، اور گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ اینک کدھر گئی، ہمارا چشمہ کدھر گیا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے کافی دیر پریشان ہو جانے کے بعد میں، ڈھونڈنے کے بعد میں، اچانک جب ان کا ہاتھ ان کی پیشانی پر لگا تو ان کو پتہ چلا کہ اینک تو پیشانی ہی پہ رکھی ہوئی ہے اور میں دوسری جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور چنانچہ ایک دفعہ وہ طاعون کی بیماری میں بھی مبتلا ہوئے اور خون کی قے بھی ہوتی تھی، اور بہت تیز مزاج کے یہ مالک تھے، بہت جلد غصے میں آ جاتے تھے، زبان کے مسئلے میں بہت ہی غیر محتاط تھے، اور ذرا سی ناراضگی پر لان تان کرتے تھے، فحش کلمات کا کثرت کے ساتھ استعمال بھی کرتے تھے، اور بسا اوقات تو اس مسئلے میں حد سے تجاوز بھی کر جاتے تھے، اور ایسے کلمات کہہ دیتے تھے جو کسی صاحب علم و فضل کے زبان سے ایسے کلمات نکلنا بہرحال یہ مشکل کام ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب غصے میں آتے تھے تو ایسے بھی غیر مہذب کلمات وہ کہتے تھے۔ میں آپ کو ایک دو چار نمونے بتلاؤں۔ اصل میں یہ ہمارے جو بریلوی بھائی لوگ یعنی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت کے، ان کی اور دیوبندیوں میں کافی ہمیشہ نوک جھونک چلتی رہتی تھی، اور آج بھی چلتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ایک امام کے ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور غالی قسم کے مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور دیوبند اور بریلی
یہ دونوں آپس میں اس قدر لڑتے ہیں کہ اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں تم لڑتے رہو. لڑتے کیوں ہو بھائی؟ میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ لڑو مت، اس لیے کہ تم دونوں کے مزاج میں، مذہب میں، مسلک میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ وہی چیزیں ہیں. جو چیزیں احمد رضا خان صاحب اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہی ہمارے حضرات علماء دیوبند اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو اس میں لڑائی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تم اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھ رہے ہو، وہ اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ لیکن اصل میں چونکہ عوام اس میں بیچارے ہم جیسے بھولے بھالے لوگوں کو ہتھیانا رہتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ان کی ایک کتاب ہے وقعات السنان، اور یہ کتاب انہوں نے بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی کے رد میں لکھی. اور اشرف علی صاحب تھانوی دیوبند کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کی کتاب بہشتی زیور ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں. چنانچہ استغفر اللہ، اب وہ ذرا سنیے وہ کیا کلمات استعمال کر رہے ہیں. اور یہ اس دور کی اردو ہے، بڑی ہی کھڑی اردو بریلی کی مانی جاتی ہے. کہتے ہیں ضربت مرداں دپدی نعمت رحمان پشیدی. تھانوی صاحب اس 10ویں کہاوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. دیکھیں زبان، دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی کی زبان ہے یہ کیا. اور اشارہ دیکھیں کتنا خطرناک اشارہ، جو کسی صاحب علم کے لیے بہرحال کتنا بڑا بھی دشمن ہو اس طرح کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. کہتے ہیں کہ اس 10ویں کہاوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. دیکھیے وہ رسولیہ والے پر کیسے ٹھیک اتر گئے. کیا اتنی ضربات عظیم کے بعد بھی نہ سوجی ہوگی؟ اتنی ضربات عظیم یعنی اتنی مار پڑنے کے بعد بھی نہ سوجی ہوگی. وقعات السنان صفحہ نمبر 51 اور مطبوعہ کراچی بحوالہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ اور دین احمد رضا از ملک حسن علی بی اے علیہ. ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ رسولیہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، میری ٹھہرائی پر اتر، دیکھوں تو اس میں تم میری 1.5 گرہ کیسے کھول لیتے ہو. استغفر اللہ. یہ بڑی خطرناک زبان ہے اور بڑی خطرناک اصطلاح ہے. اللہ کرے نہ آپ سمجھیں، اللہ کرے آپ نہ سمجھیں. یہ بڑی ڈینجر باتیں ہیں، لیکن سب کہتے ہیں نا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں. کہتے ہیں کہ افر رسولیہ تیرا بھول پن خون پوچھتی کا، اور کہہ خدا جھوٹ کرے، خدا جھوٹ کرے. افر رسولیہ تیرا بھولا پن خون پوچھتی کا، اور کہہ خدا جھوٹ کرے، جھوٹ کرے. وقعات السنان صفحہ نمبر 60. ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ رسولیہ والی نے اپنی 2 شقی میں یعنی 2 ٹکڑوں میں تیرا احتمال داخل کر دیا. تیرا احتمال داخل کر دیا. اور اسی طرح اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب ہے خالص الاعتقاد، اور یہ کتاب حسین احمد مدنی کے متعلق انہوں نے لکھی ہے. حسین احمد مدنی جانتے ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں مولانا اسد مدنی ہیں، جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہیں، اور کانگریس پارٹی کے بہت پرانے باپ داداؤں سے وراثتاً وہ سیٹ چلی آ رہی ہے. کبھی کانگریس، کبھی اندرا گاندھی کے چرنوں میں بیٹھا کرتے تھے، آج بھی وہ کانگریس پارٹی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں. تو حسین احمد مدنی ان باپ ہیں مولانا اسد مدنی کے، جو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ناظم ہیں اور محتمم ہیں، یوں سمجھ لیں آپ. ان کے باپ کے متعلق لکھتے ہیں احمد رضا خان صاحب کہ کبھی کسی بے حیا ناپاک گھنونی سے گھنونی بے باک سی پاجی کمپنی گندی قوم نے اپنے خصم کے مقابل بے دھڑک ایسی حرکات نہ کی. آنکھیں میچ کر گندا منہ پھاڑ کر ان پر فخر کیے، انہیں سرے بازار شائع کیا، اور ان پر افتخار ہی نہیں بلکہ سنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویلی حیادار شرمیلی باقی نکیلی میٹھی رسیلی اچیلی البیلی چنچل انیلی اجدہ باجی آنکھ یہ تان لیتی اوجی ہے. ناچنے ہی کو جو نکلے تو کہاں گھونگھٹ، اس فاحشہ آنکھ نے کوئی نیا غمزہ تراشا اور اس کا نام شہاب ثاقب رکھا. کچھ سمجھ آئی آپ کے یہ گالیوں سے بھری ہوئی زبان ہے.
یہ مہذب گالی ہے، یہ مولویوں کی گالی ہے، اس کی گالی ہے یہ